اعلانیہ سینسرشپ جو ہے وہ بھی فون پر ہوتی ہے. میرا بھائی ادھر بیٹھا تھا عامر غوری, ایک مقدمے میں ان کو توہین عدالت کا نوٹس دیا گیا ہے. تو اگر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان پر یہ الزام ہے, میں الزام کہوں گا کہ جناب انہوں نے فون کیا تھا کسی کو کہ فلاں کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے, فون کیا تھا نا, خبر چھپ گئی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خبر چھاپنی بڑی ضروری تھی, آپ میسنجر ہیں, بڑا اچھا کیا آپ نے, تو پھر وہ جو ابھی مریم نواز صاحبہ آپ کو بتا کے گئی ہیں کہ میرا انٹرویو فکس ہوا تھا اور پھر میرا انٹرویو جو ہے وہ کینسل ہو گیا اور میرے ساتھ آگے معذرت کی گئی کہ جی معذرت ہے کہ ہم آپ کا انٹرویو نہیں چلا سکتے. یہ فون کدھر سے آتا ہے کہ فلاں کا انٹرویو چلے گا اور فلاں کا انٹرویو نہیں چلے گا؟ یہ فون کہاں سے آتا ہے؟ یہ فون بھی تو کہیں نہ کہیں سے آتا ہے نا, اس کو بھی تو کوئی نہ کوئی ریسیو کرتا ہے بھائی, اس کی بھی خبر چھاپے. اگر آپ اتنے بڑے آزادی ثابت کے مجاہد ہیں, وہ خبر نہیں آپ نے چھاپنی, دوسری خبر چھاپنی ہے آپ نے. تو یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے, اور یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کی صحافت جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے اور آپ غیر اعلانیہ سینسرشپ کا شکار ہیں. غیر اعلانیہ سینسرشپ کا جو سورس ہے وہ ٹیلی فون کال ہے. وہ اب میرے پر جو پابندی ہے اس کا نہ کسی عدالت سے حکم آیا ہے, نہ پیمرا کا نوٹس ہے, ٹیلی فون کال ہے نا. کس کی ٹیلی فون کال ہے؟ تو یہ بات میں جو کر رہا ہوں مجھے پتا ہے بہت سے لوگوں کو بری لگ رہی ہوگی, لیکن لگتی ہے تو لگے. پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم جناب سچ کے نمبردار ہیں اور ہم نے آزادی ثابت کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے؟ تو اگر آپ نے جھنڈا اٹھا لیا ہے اور لانگ مارچ کرنا ہے تو پھر صرف ثاقب نثار کی ٹیلی فون کال کا ذکر نہ کریں, پھر اس ٹیلی فون کال کا بھی ذکر کریں جس ٹیلی فون کال پر پاکستان میں غیر اعلانیہ سینسرشپ لاگو ہے اور ابھی تک ہے. اور وہ جو رینک ہے نا, وہ جو مریم نواز صاحبہ نے جو رینک بتایا, وہ رینک اب اس سے اوپر سینئر رینک پہ جا چکی ہے بات. تو ایک آخری بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم صحافی جو ہے وہ روزانہ سیاستدانوں پہ تنقید کرتے ہیں. تھوڑی سی کبھی کبھی ہمیں اپنے اوپر بھی تنقید کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے اس کی کیا بڑی وجہ ہے. تو اس کی ایک جو بڑی وجہ ہے, شہزاد ذوالفقار صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, پریزیڈنٹ ہیں ہمارے, کہ یہ جو بہت سے ایشوز پر ہم ایک مشترکہ اور ایک متفقہ موقف اختیار نہیں کرتے. اور غیر اعلانیہ سینسرشپ جو ہے وہ بھی فون پر ہوتی ہے. میرا بھائی ادھر بیٹھا تھا عامر غوری, ایک مقدمے میں ان کو توہین عدالت کا نوٹس دیا گیا ہے. تو اگر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہیں ان پر یہ الزام ہے, میں الزام کہوں گا کہ جناب انہوں نے فون کیا تھا کسی کو کہ فلاں کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے, فون کیا تھا نا, خبر چھپ گئی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خبر چھاپنی بڑی ضروری تھی, آپ میسنجر ہیں, بڑا اچھا کیا آپ نے, تو پھر وہ جو ابھی مریم نواز صاحبہ آپ کو بتا کے گئی ہیں کہ میرا انٹرویو فکس ہوا تھا اور پھر میرا انٹرویو جو ہے وہ کینسل ہو گیا اور میرے ساتھ آگے معذرت کی گئی کہ جی معذرت ہے کہ ہم آپ کا انٹرویو نہیں چلا سکتے. یہ فون کدھر سے آتا ہے کہ فلاں کا انٹرویو چلے گا اور فلاں کا انٹرویو نہیں چلے گا؟ یہ فون کہاں سے آتا ہے؟ یہ فون بھی تو کہیں نہ کہیں سے آتا ہے نا, اس کو بھی تو کوئی نہ کوئی ریسیو کرتا ہے بھائی, اس کی بھی خبر چھاپے. اگر آپ اتنے بڑے آزادی ثابت کے مجاہد ہیں, وہ خبر نہیں آپ نے چھاپنی, دوسری خبر چھاپنی ہے آپ نے. تو یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے, اور یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کی صحافت جو ہے وہ مسائل کا شکار ہے اور آپ غیر اعلانیہ سینسرشپ کا شکار ہیں. غیر اعلانیہ سینسرشپ کا جو سورس ہے وہ ٹیلی فون کال ہے. وہ اب میرے پر جو پابندی ہے اس کا نہ کسی عدالت سے حکم آیا ہے, نہ پیمرا کا نوٹس ہے, ٹیلی فون کال ہے نا. کس کی ٹیلی فون کال ہے؟ تو یہ بات میں جو کر رہا ہوں مجھے پتا ہے بہت سے لوگوں کو بری لگ رہی ہوگی, لیکن لگتی ہے تو لگے. پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم جناب سچ کے نمبردار ہیں اور ہم نے آزادی ثابت کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے؟
تو اگر آپ نے جھنڈا اٹھا لیا ہے اور لانگ مارچ کرنا ہے تو پھر صرف ثاقب نثار کی ٹیلی فون کال کا ذکر نہ کریں، پھر اس ٹیلی فون کال کا بھی ذکر کریں جس ٹیلی فون کال پر پاکستان میں غیر اعلانیہ سینسرشپ لاگو ہے اور ابھی تک ہے۔ اور وہ جو رینک ہے نا، وہ جو مریم نواز صاحبہ نے جو رینک بتایا، وہ رینک اب اس سے اوپر سینئر رینک پہ جا چکی ہے بات۔ تو ایک آخری بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم صحافی جو ہے وہ روزانہ سیاست دانوں پہ تنقید کرتے ہیں، تھوڑی سی کبھی کبھی ہمیں اپنے اوپر بھی تنقید کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے اس کی کیا بڑی وجہ ہے۔ تو اس کی ایک جو بڑی وجہ ہے، شہزادہ ذوالفقار صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پریزیڈنٹ ہیں ہمارے، کہ یہ جو بہت سے ایشوز پر ہم ایک مشترکہ اور ایک متفقہ موقف اختیار نہیں کرتے، اور اینکرز کو جن پر پابندی لگی، جن کو بین کیا گیا اور انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور وہ اینکرز جو بھی پابندیاں کے باوجود سٹینڈ کر رہے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اپنے ان ورکروں کو کہ جس طرح بے روزگاری ہے، جس طرح آپ کے سامنے پہلے ہم حکومت سے لڑتے تھے، مالکان سے لڑتے تھے، اس 2 سال کے عرصے میں ہم نے کورونا کی بھی جنگ لڑی جس میں ہمارے بہت سے ساتھی شہید ہوئے۔ میں آج اس کنونشن میں سی آر شمسی صاحب کی بھی جو جدوجہد ہے، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ آج میرے ایک قائد اس حال میں نہیں ہے، لیکن جس طرح انہوں نے آپ لوگوں کے لیے جدوجہد کی، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد کی ایک تاریخ رہی ہے کہ جب جنرل ضیاء کی بات کی جائے، جب مشرف کی بات کی جائے، تو ہمیں اس وقت اپنے قائدین نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے لیے کوڑے کھائے۔ آپ کو یہ یاد ہوگا، ابھی میر صاحب نے جب آپ کو بتایا کہ ہم نے 72 دن اس روڈ پہ گزارے اور اپنا حق لیا۔ میں آپ سے بھی اپنے حال کے اندر اور چینلز کے جو بھی ہمارے اس وقت صحافی موجود ہیں، میڈیا پرنٹ کے دوست ہیں، میرا ان سے وعدہ ہے کہ جب تک یہ جان میں جان ہے، آپ کے لیے میں جدوجہد کرتا رہوں گا۔ جیسا کہ صدر ہمارے شہزادہ ذوالفقار صاحب نے، ویسے تو میری جو تقریر تھی نہیں بنتی تھی کیونکہ پریزیڈنٹ کے بعد تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ آپ جس طرح جوش و جذبے کے ساتھ جب آپ کو RIJ بلاتی ہیں تو آپ سارے دوست اس طرح آتے ہیں کہ واقعی آپ بتاتے ہیں کہ RIJ کے ہم ساتھی ہیں۔ میں انشاءاللہ جب اپنے قائدین کے نقشے پر قدم پر راولپنڈی اسلام آباد جونیئر جرنلسٹ کی پوری ٹیم چل رہی ہے، میں اس کا بھی شکر گزار ہوں۔ میں اس موقع پر نیشنل پریس کلب اور اپنے جو ہمارے دور دراز سے دوست آئے ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور خاص کر اپنے رکلا صاحبان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اس وقت سپریم کورٹ کے ہمارے صدر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیشہ PFJ کے ساتھ چلے، RIJ کے ساتھ چلے، اس کے ساتھ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ استعمال کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے پارلیمان میں اس ایک صفحے نے ایک مرتبہ پھر رنگ جمایا۔ کچھ دن پہلے تقریباً 3 سال 2 مہینے ایک صفحہ ایک ہی رہا، کچھ دنوں کے لیے پھٹ جانے کا تاثر دیا گیا، لیکن آج پھر جڑ گیا۔ تو آپ اس ایک صفحے پہ تو نہیں ہیں، لیکن جو صفحہ آج آپ تیار کر رہے ہیں، جو صفحہ آج ناصر زیدی صاحب نے یہاں پہ چارٹر کی صورت میں بنایا ہے، ہمارے لیے یہ بہت محترم، بہت متبرک، بہت مقدس اور بہت اہم صفحہ ہے۔ ہم پچھلے 3 سال 2 ماہ تقریباً
आगे पीछे हो सकते हैं कुछ याद, उनको अगर गिनना शुरू करें तो उससे पहले, बल्कि 3 साल तो इस हुकूमत को हो गए, उससे पहले से ही ये सिलसिला जो शुरू हुआ, उस सिलसिले के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई कि जिसने बुनियाद बनाई इस मुल्क के अंदर फैशिज्म को परवरिश देने की। एक फैशिस्ट रजीम को परवरिश देने के लिए एक पूरा रास्ता जो है वो तैयार किया गया। मेरे वो साथी जो बहुत दूर से आए हैं, जिनकी आवाज़ इस्लामाबाद के ऐवानों में नहीं सुनी जा सकती, जिनका कलम महदूद इलाकों के लिए है, जिनकी सोच वसी है लेकिन पहुंच महदूद है, मेरे आज के मुखातिब वो हैं। उसकी हाल में देनी चाहिए थी, वो नहीं दी। लेकिन आप जिनके हाथ में कलम है, जिनके हाथ में सोशल मीडिया है, हाथ पर भी पहने लगाए। आप इस तरतीब को समझिए। सोच से शुरू होने वाला सफर किस किस तरह से पैरों की जद में आया, और सोच पे पाबंदी अखबार से शुरू करके अफकार, अखबार और इजहार तक कैसे। रशीद साहब और यहाँ मौजूद मेरे साथियों, बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई और मेरे लिए हौसला अफजा बात है कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का हर शहरी आज बाशऊर हो चुका है। उसको मालूम है कि इस वक्त हम सब ने मिलकर 72 साल का स्याह साया इस मुल्क से हटाना है। साथियों, पाकिस्तान तारीख के बदतरीन बहरान से गुजर रहा है। दारी हम सब देख रहे हैं। प्रेस पर जिस किस्म की पाबंदियां हैं वो तारीख में इससे पहले कभी न थी। इस पर तफसील से बात हो चुकी। आज फिर बेशुमार कवानीन मौजूद हैं प्रेस से रिलेटेड। हमें उन कवानीन पे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हुकूमत उन तमाम कवानीन को खत्म करके पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाना चाहती है। वो सेंसरशिप को, प्रेस को गैप करने के लिए इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म जो है वो डेवलप करना चाहती है। और हमें मालूम है कि इस पूरे कंसेप्ट के पीछे कौन सी कुव्वतें हैं। हम पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हमेशा ये कहती रही है कि हम ऐसे कवानीन को